زہرا جفائے پانیے شر دیکھتی رہی، زہرا جفائے بانیے شر دیکھتی رہی، کٹتا رہا حسین کا سر دیکھتی رہی، سینے میں ماں کا دل تھا مگر دیکھتی رہی، اور خیمے سے بہن سوئے در دیکھتی رہی، رن میں جو شور قتل شر کربلا ہوا، ایک چیخ منہ سے نکلی کہ اماں یہ کیا ہوا، ایک چیخ منہ سے نکلی کہ اماں یہ کیا ہوا، تڑپا جو دل تو خیمے میں زینب نہ رو سکی، اٹھی بڑی کنا سے ٹکرا کے گر پڑی، سنبھلی جگر کو تھام کے پھر اٹھ کھڑی ہوئی، مقتل کے سمت ٹھوکریں کھاتی ہوئی پڑی، کچھ تن بدن کی فکر نہ چادر کی فکر، مقتل پہ تھی نگاہ برادر کی فکر، مقتل پہ تھی نگاہ برادر کی فکر، پہنچی قریب مقتل سالار کربلا، دیکھا کہ کٹ چکا سرے اطہر حسین، ریگے کپاں پہ ہے تنے اقدس پڑا ہوا، پیاسے کا جسم ہے تو ہے خون بھی جمع، پیاسے کا جسم ہے تو ہے خون بھی جمع، بیلے تو بے یقینی میں دو گام غٹ گئی، پھر تھر تھرا کے لاشیں شہ سے لپٹ، پھر تھر تھرا کے لاشیں شہ سے لپٹ، چلائی سر کو پیٹ کے بھیا کدھر، جنگل میں موج کو چھوڑ کے تنہا چلے، تم ہی تو تھے بہن کا سہارا، چلے دنیا ہی ختم ہو گئی تم کیا چلے، دنیا ہی ختم ہو گئی تم کیا چلے، عباس قاسم علی اکبر کوئی نہیں، بے آسرا ہوا میرے سر پر کوئی، بے آسرا ہوا میرے سر پر کوئی، بھیا چھنی جو سر سے ردا کیا کروں گی، لوٹیں گے جب یہ اہل جفا کیا کروں گی، ٹوٹے گی جب بلا پہ بلا کیا کروں گی، میرا تو کوئی بھی نہ رہا کیا کروں گی، اماں چلی گئی میرے بابا چلے گئے، اب تم بھی موج کو چھوڑ کے تنہا چلے، اب تم بھی موج کو چھوڑ کے تنہا چلے، اور بھیا کھچے مریض کا بستر تو کیا کروں، جل جائے گا ہوا رہے اصغر تو کیا کروں،
چھینے شکی سکینہ کے گوہر تو کیا کروں، لگ جائے آگ خیموں کے اندر تو کیا کروں، لگ جائے آگ خیموں کے اندر تو کیا شمرے لئی سکینہ کے کوڑے لگائے گا، میں کیا کروں گی مجھ سے تو دیکھا نہ جائے گا، میں کیا کروں گی مجھ سے تو دیکھا نہ جائے گا، زہرا جفائے بانیے شر دیکھتی رہی۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الاجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہ۔ 10ویں محرم 1445 ہجری، ایام اعضاء، اور ایک بار پھر نواسہ رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں کا احاطہ کرنے کے لیے ہم موجود۔ سرنامہ کلام میں قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کا حوالہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اس میں ارشاد رب العالمین ہو رہا کہ ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا موجود، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہر زمانے میں موجود ہے۔ خداوند عالم نے اس آیہ مبارکہ کے ذریعے ذہن انسانی کو مخاطب کر کے ایک عالمگیر پیغام یہ دیا کہ دور کوئی بھی ہو، زمانہ کوئی بھی ہو، زمین ہدایت سے خالی نہیں رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان ماشاءاللہ۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اٹل ہے، جو قائم ہے، جو دائم ہے، اور اس حقیقت کا مظہر ایک کم 1,24,000 پیغمبر جو خدا نے ہر دور میں ہر زمانے میں بھیجے، ایک کے بعد ایک کر کے پیغمبر مرسل آتے رہے، اپنے اپنے دور کے زمانے کے لوگوں کو خدا کی وحدانیت کی طرف بتلاتے رہے، سمجھاتے رہے، خدا کی عبادت کی جانب ان کی توجہات کو رغبت کرتے رہے، مگر کیونکہ انسان کی طبیعت میں سرکشی ہے، اور شیطان کا جو خدا سے یہ وعدہ تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، شیطان جب نکالا گیا ہے تو اس نے یہی کہا تھا نا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، مگر خدا کا اعلان تھا کہ تو میرے نیک بندوں کو نہیں بہکا پائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی نبی و مرسل پیغام ہدایت لے کر آتا تھا تو اس زمانے کے کچھ افراد اس کے پیغام کو قبول کرتے تھے اور کچھ افراد اس کا انکار کر دیتے تھے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہا۔ ایک نبی کے بعد دوسرا جب نبی آتا تو اس سے پہلے نبی کی شریعت منسوخ ہو جاتی اور آنے والے نبی کی شریعت لاگو ہو جاتی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ ہوتے ہوتے میں قربان جاؤں سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جان حرمت رسول پر قربان کے سرکار رسالت مآب جب جزیرہ نمائے عرب میں سرکار رسالت مآب کی ولادت ہوئی اور اس کے بعد پیغمبر اسلام مبعوث رسالت ہوئے تو رسول خدا کو کامل ترین شریعت دی گئی، دین اسلام، کامل ترین شریعت پیغمبر اسلام ہدایت کی شکل میں دنیا کے سامنے لے کر موجود، اور رسول خدا نے بہت جلد پورے جزیرہ نمائے عرب کو پرچم اسلام سے منور کیا۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پیغام ہدایت کو جس طرح سے گزارتے ہوئے، اور اس کے بعد جب ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب رسول خدا اس بات کو محسوس کر رہے ہیں کہ میری ظاہری حیات مبارکہ
اب مختصر ہے، اب اس میں زیادہ وقت باقی نہیں رہ گیا اور بہت جلد مجھے اپنے خالق کی حقیقی کی جانب جانا ہے، سفر آخرت پر جانا ہے۔ تو اس ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے رسول خدا کے لیے یہ ضروری ہو گیا تھا کہ کوئی ایسی شخصیت رسول خدا کے بعد بھی ہو کہ جو پرچم اسلام کو، اسلام کی اس کشتی کو اسی طرح سے لے کر چلے جس طرح سے رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کامیابیوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، کہ جس طرح سے رسول خدا کی قیادت میں پرچم اسلام نے کامیابیاں، کامرانیاں، سرفرازیاں حاصل کیں، بالکل اسی طریقے سے بعد رسول خدا بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، مگر اس کے لیے ضرورت ایک ایسی شخصیت کی کہ جو رسول خدا کی طرح ہماگیر ہو، جو اسلام کو اسی طریقے سے سمجھتی ہو جیسے رسول خدا کی ذات، اور جو پرچم اسلام کی ہدایت کا فریضہ رسول خدا ہی کے انداز میں لے کر آگے چل سکے، ایسی شخصیت ہونی۔ اور وہ وقت آیا کہ جب پے در پے رسول خدا کو یہ اشارات بارگاہ رب العزت سے دیے جا رہے تھے کہ آپ کو ایک پیغام دیا جانا مقصود ہے، آپ کو ایک پیغام دینا مقصود ہے، مگر رسول خدا کیونکہ وحی کے بغیر رسول خدا کلام نہیں کرتے، تو لہٰذا رسول خدا کو بھی ایک ایسے حکم کا انتظار تھا جو کہ وحی الہی کی شکل میں ہو، اور اس کے بعد رسول خدا اپنا وہ حتمی فرمان جاری کریں کہ رسول خدا کے بعد یہ ہدایت کا سلسلہ کس طرح سے جاری رہے گا، کیونکہ ولی کل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا موجود ہے، تو رسول خدا کے بعد بھی ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے تا قیامت۔ اسی لیے رسول خدا کو وہ موقع کہ جب حجت الوداع سے رسول خدا واپس آ رہے ہیں، اس موقع پہ رسول خدا نے ایک موقع پر ایک حیرت انگیز فیصلہ کیا کہ وہ تمام افراد حجاج کرام جو آگے جا چکے تھے ان کو پیچھے بلایا گیا، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ آگے آ کر ملیں، دائیں بائیں سب کو ایک جگہ پر جمع کیا گیا، اور اس کے بعد سرکار ختمی مرتبت نے ایک حکم جاری کیا کہ ایک ممبر بنایا جائے، اور کیا کمال اور کیا منفرد وہ ممبر تھا جو کہ پالان شتر کا ممبر تھا، اور اس ممبر شتر پالان اس پر رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایک تفصیلی خطبہ جاری فرمایا جسے ہم خطبہ غدیر کہتے ہیں۔ اس میں رسول خدا نے خدا کی وحدانیت کا تذکرہ کیا، خود اپنی رسالت کا تذکرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پیغام ہدایت کا بھی ذکر کیا، اور اس کے بعد رسول خدا نے تمام جتنے بھی وہاں پہ سامعین اور ناظرین موجود تھے سب کی توجہات کو رسول خدا نے اپنی جانب مبذول کر کے رسول خدا نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے دوش پہ بلند کر کے، اور اس کے بعد مولا کائنات کی ولایت، مولا کائنات کی مولائیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یا علی یا علی یا علی، کہ جس طرح سے رسول خدا نے ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا، اب اس ہدایت کے سلسلے کو علی ابن ابی طالب علیہ السلام جاری رکھیں گے، اور نہ صرف علی بلکہ علی کے بعد معصومین علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام، وہی اہل بیت جن کے متعلق رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، جن کے متعلق ارشاد قدرت ہو رہا ہے کہ ان کو اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھا جائے کہ جس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے، وہی اہل بیت اور وہی معصومین علیہ السلام اس ہدایت کو لے کے چلیں گے، اس پرچم ہدایت کو لے کے چلیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی۔ اور رسول خدا نے اپنی زندگی ہی میں اپنے بعد مولا کائنات اور اس کے بعد تمام معصومین، تمام اماموں کا نام لے کر تذکرہ کیا کہ یہ میرے فرزندان بعد میں ہدایت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ تو مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، مگر جیسے کہ زمانے کا دستور کہ جیسے ہی حق بات کی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں لازمی بات ہے اس کی مخالفت، تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو شہید کیا جانا، اور اس کے بعد جب امام حسین علی مقام مسند امامت پر موجود، تو امام حسین علی مقام اس دور میں یہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اسلام کو فتنوں نے گھیر لیا ہے اس انداز میں کہ اب اسلام کو وہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ اب اسلام کو ایک مطہر اور پاک و پاکیزہ خون کی ضرورت ہے، لہو کی ضرورت ہے، ایک قربانی کی ضرورت ہے کہ جو اسلام کی سرزمین کو سیراب کر سکے، کیونکہ پرچم ہدایت کو چلنا ہے، ہدایت کے سلسلے کو جاری و ساری رہنا ہے۔ مگر اب اس کے لیے کیونکہ قرآن مجید میں یہ ارشاد تھا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ ہم نے
اس قربانی کا فدیہ ایک عظیم قربانی کو قرار دیا۔ یہ کس سے خدا نے کلام کیا تھا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام سے، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے خدا تعالیٰ نے پہلے یہ کلام کیا کہ ہم نے تمہاری قربانی قبول کی اور اس قربانی کا فدیہ ایک عظیم قربانی کو قرار دیا۔ اب کون سی ہے وہ عظیم قربانی؟ انسانیت کو سمجھنا پڑے گا، مگر میں قربان جاؤں کہ اگر در اہل بیت نہ ہوتا، رسول خدا فرما چکے کہ میرے بعد قرآن اور اہل بیت کو تھامے رہو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، تم پریشان نہیں ہوگے۔ تو ہماری مشکل کو آسان کیا چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے ہماری یہ ہدایت فرمائی کہ یہ جو اس آیہ مبارکہ میں جو ارشاد رب العزت ہوا کہ اس قربانی کا فدیہ ایک عظیم قربانی کو قرار دیا گیا، اس سے مراد سید الشہداء نواس رسول امام حسین علی مقام کی قربانی ہے۔ تو اس طرح سے سید الشہداء امام حسین علی مقام کی قربانی کا مقدمہ قرآن مجید سے سب سے پہلے اس کا حوالہ موجود ہے۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کی قربانی، یہی وجہ ہے کہ امام حسین علی مقام کو فخر ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھی جاتی ہے تو اس میں ایک جملہ ہے، السلام علیکہ یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، خلیل اللہ، یعنی اے ابراہیم خلیل اللہ کے وارث۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت نامے کے یہ جملے ہیں، اور امام حسین علی مقام فخر ابراہیم بھی ہیں، فخر جناب اسماعیل بھی ہیں۔ نعرہ حیدری، ایک بار بآواز بلند سرکار سید الشہداء کے لیے صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ عزادارو، وقت گزرتا گیا، رسول خدا کے بعد اور پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا زمانہ، امام حسین علی مقام کا، یہاں تک کہ 60 ہجری میں وہ وقت آتا ہے کہ 28 رجب ہے اور مدینے سے ایک قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ ایک مختصر صرف 72 افراد اس قافلے میں شامل ہیں۔ اس قافلے کے قائد فرزند رسول نواس رسول امام حسین علی مقام، اور امام کا ایک عجب انتظام تھا اس قافلے کی قیادت کا اور اس قافلے کو لے کے چلنے کا۔ پہلے اپنے بھائی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی قبر پر آتے ہیں، بھائی کی قبر پر سلام کرتے ہیں، رخصت لیتے ہیں۔ اس کے بعد نانا رسول اللہ کی قبر پہ جاتے ہیں، رسول خدا کی قبر کے مجاور امام حسین علی مقام رسول کی قبر پر آخری رخصت کے لیے آتے ہیں اور ان کو پکار کر یہ بتاتے ہیں کہ کیا زمانہ درپیش ہے اور میں اب سفر اختیار کرنے کا ہوں۔ اس کے بعد آخر میں امام حسین علی مقام اپنی جدہ، اپنی والدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، وہ جناب سیدہ جنہوں نے چکیاں پیس پیس کر امام حسین علی مقام کو پالا تھا، وہ جو جگر گوشہ بطول ہے، اب اپنی ماں کی قبر پر ایسے آتا ہے جیسے ایک بچہ، ایک بچے کے مانند سید الشہداء اپنی ماں کی قبر پر آتے ہیں، تمام دکھوں کو حال سناتے ہیں کہ کس طرح سے زمانے نے ہم کو آزمائش میں گھیر لیا ہے، اور ماں کی قبر سے رخصت ہوتے ہیں۔ اور جب سید الشہداء 28 رجب سن 60 ہجری کو جب روانہ ہوتے ہیں تو ایک جملہ امام حسین علی مقام نے ارشاد فرمایا، تاریخی جملہ جو حسین کا منشور ہے، کہ رہتی دنیا تک مورخ نے جس جملے کو محفوظ کیا، اور وہ جملہ تھا کہ میں جو مدینے سے نکل رہا ہوں، میں جو مدینے سے خروج کر رہا ہوں، تو میرا مقصد خود پسندی نہیں ہے، میرا مقصد خود نمائی نہیں ہے، اور میرا مقصد فقط و فقط یہ ہے کہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں، یعنی خیر کی جانب دعوت دوں اور برائی سے روکوں۔ یہ تھا سید الشہداء کا منشور کربلا سے نکلتے وقت۔ اور سید الشہداء نے یہ کہا کہ اب جو اس راہ میں ہمارا ساتھ دینا چاہتا ہے تو آزمائشوں کے لیے تیار رہے۔ تو سید الشہداء کا یہ قافلہ جب 72 کا قافلہ مدینے سے رخصت ہوا ہے تو جو بھی اس قافلے کو دیکھتا تھا تو وہ حیران ہوتا تھا کہ اس میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، یہاں تک کہ امام حسین علی مقام کا بیٹا شہزادہ علی اصغر، وہ بھی دنیا حیران کہ سید الشہداء کا یہ کس منفرد انداز کا قافلہ ہے۔ اور سید الشہداء یہی کہتے جاتے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے نکلا ہوں۔ مدینے سے رخصت ہوتے ہیں، مکہ پہنچتے ہیں، مگر حرمت کعبہ کی خاطر جب امام حسین علی مقام کے علم میں یہ آتا ہے کہ اب میرے قتل کا منصوبہ کیا گیا ہے تو سید الشہداء کو یہ گوارا نہیں
کہ بیت اللہ کی حرمت پامال ہو۔ سید الشہداء امام حسین علی مقام اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں اور وہاں سے عراق کی جانب سفر اختیار کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے سید الشہداء عراق کی جانب گامزن ہے، قافلہ رواں دواں ہے، یہاں تک کہ 2 محرم 61 ہجری یہ قافلہ ایک مقام پر پہنچتا ہے عزادارو۔ اس مقام پر سید الشہداء نے اپنی سواریوں کو روکا، ارد گرد کے افراد وہاں پہ جمع ہوتے ہیں۔ نواسہ رسول ایک ہی سوال مختلف افراد سے کرتے چلے جاتے ہیں کہ یہ بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام بتاؤ۔ کسی نے کہا اس کو نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا دیہاتی کہیں دور موجود تھا، اس نے آواز دے کر کہا کہ اس بستی کو کرب و بلا بھی کہتے ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ نواسہ رسول اپنی سواری سے اترتے ہیں، سر میں خاک ملتے ہیں اور ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی وہ مقام ابتلا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری سواریوں کو ٹھہرایا جائے گا، جہاں ہم خاک و خون میں گلتا ہوں گے، جہاں ہمیں شہید کیا جائے گا اور ہماری لاشوں کو پائمال کیا جائے گا اور مخدرات عصمت کو اسیر کیا جائے گا، یہی وہ مقام ہے۔ اس کے بعد 2 محرم کو سب سے پہلے ایک لشکر آتا ہے اور امام حسین علی مقام کو روکتا ہے، اور اس لشکر کو لے کر آنے والا کون؟ حر، جو فوج اشکیہ کا۔ اس نے جب امام حسین کی سواری کو روکا ہے تو اس وقت امام حسین علی مقام نے ایک جملہ کہا کہ تیری ماں تیری سوگ میں بیٹھی۔ اس نے کہا کہ اگر آپ کی ماں حضرت فاطمہ زہرا کی عظمت پیش نظر نہ ہوتی تو میں اس کا کچھ جواب دیتا، مگر سید الشہداء نے اس کی زندگی میں ایک انقلاب برپا کر دیا۔ 2 محرم سے لے کر آنے والے دنوں میں یہی ہو رہا ہے، جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ 7ویں محرم کو پانی بند کیا جاتا ہے، سب کو پانی پینے کی اجازت ہے، یہاں تک کہ حیوانوں کو بھی، اور اگر نہیں اجازت ہے تو صرف رسول کے بیٹے اور اس کے خاندان کے افراد اور اس کے اقربا کو۔ وہی عباس علمدار جنہوں نے 2 محرم کو خیمے نصب کیے تھے، اب وہی عباس علمدار ایک لمحے میں امام حسین علی مقام کا ہاتھ جب ان کے شانوں پر آتا ہے تو وہی عباس علمدار ایک لمحے میں شجاعت کے کمال سے صبر و رضا کے کمال پہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہی ابو الفضل وہاں سے خیموں کو جدا کرتے ہیں۔ 7ویں محرم سے اللہ تش اللہ تش کی صدائیں ہیں خیموں میں، چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس کی صدائیں، اور سب دیکھ رہے ہیں ابو الفضل کی طرف۔ ابو الفضل کو بھی انتظار ہے اس مارکے کا جس کا جناب ام البنین نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم کو میرے بیٹے کی نصرت کرنی ہے۔ عباس کو اس دن کا انتظار تھا اور پھر وہ دن آیا، مگر اس سے پہلے 10ویں محرم کی رات کو نواسہ رسول نے عباس علمدار کو حکم دیا کہ فوج اشکیہ سے صرف 1 رات کی مہلت طلب کرو، مگر صرف مناجات خدا کے لیے۔ مقصد یہاں 1 رات کی مہلت کا ہے کہ ہم اپنے رب سے مناجات کر سکیں۔ گویا کہ سید الشہداء اس مارکہ حق و باطل کے لیے اپنے تمام اقربا کو، اپنے تمام جتنے قافلے کے افراد ہیں ان سب کو روحانی طور پہ تیار کر رہے ہیں۔ ساری رات خیموں سے تسبیح و تقدیس کی آوازیں بلند ہیں، عباس علمدار خیموں کا پہرا دے رہے ہیں، پوری رات اسی طرح سے گزرتی ہے، اور پھر وہ دن آتا ہے جس کو ہم عاشورہ محرم کہتے ہیں۔ گلدستہ اذان پر آج اذان دینے والا کون ہے؟ وہ جو ہم شکل رسول شبیہ پیغمبر شہزادہ علی اکبر امام حسین کے حکم پر علی اکبر نے اذان دی۔ ایک کوہرام برپا ہو گیا اس وقت خیموں میں اکبر کی اذان سن کر، اور اس کے بعد اکبر کی اذان ختم ہونی تھی، نماز ادا ہونی تھی، اور اس کے بعد دوسری جانب سے حملے کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک کے بعد ایک حسین کا ساتھی میدان میں جاتا ہے اور جام شہادت نوش کرتا ہے۔ عباس کے قریبی ساتھی، حسین کے قریبی ساتھی اصحاب امام حسین علی مقام ایک کے بعد ایک کر کے شہید ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ وقت آتا ہے کہ ابو الفضل ایک بازو شہید ہوتا ہے، پھر دوسرا بازو شہید، اور آخر میں عباس باوفا فرات کے ساحل پہ عباس باوفا بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر کربلا کے میدان میں وہ وقت آتا ہے جو کہ زہرا کے لال کی سب سے بڑی مصیبت
یہاں تک کہ امام حسین علی مقام کی خیمہ گاہ سے مقتل کی جانب رخصت کا وقت آیا، جس کے متعلق جناب سیدہ کو ذاکرین نے امام حسین کو یہ حکم ہے کہ میرے لال کی اس مصیبت کو بیان کیا کرو۔ جب میرا لال خیمے سے روانہ ہوا تھا مقتل کی طرف، ہر کوئی امام حسین کا دامن تھامتا تھا کہ نہ جائیے، یہاں تک کہ امام حسین جب میدان کربلا روانہ ہو رہے ہیں تو شہزادی سکینہ نے گھوڑے کی بابوں کو تھام لیا، شہزادی سکینہ نے گھوڑے کی سموں کو تھام لیا، اور اس کے بعد امام حسین علی مقام میں کوہرام کے عالم میں میدان میں روانہ ہوتے ہیں۔ امام حسین علی مقام پہلے اپنے شجاعت کے جوہر دکھاتے ہیں، فوجیں دور دور تک بھاگ جاتی ہیں، کسی کی مجال نہیں کہ حیدر کرار کے فرزند کا مقابلہ کرے، مگر پھر ایک ندا گونجتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رزن میں قضائے و تسلیم الامرے۔ اور یہ سننا تھا، ایک آواز کہیں سے آتی ہے کہ اے بیٹا کب تک جنگ کرے گا؟ یہ سننا تھا کہ امام حسین نے تلوار کو نیام میں رکھا۔ وہ جو فوجیں بہت دور بھاگ چکی تھی ان کا واپس پلٹنا، اور اس کے بعد کسی نے تلواروں سے، کسی نے نیزوں سے، کسی نے تیروں سے سید الشہداء پر حملہ کیا۔ سید الشہداء کے جسم پر لگنے والے زخموں کی تعداد جو مورخین نے محفوظ کی وہ 1900 زخم۔ حسین کا وہ لباس جو جناب سیدہ کی امانت تھا، حسین کے بدن میں کوئی حصہ نہیں تھا جہاں پہ تیر ہار پانا۔ اور پھر وہ وقت ہے کہ جب زہرا کا لال نہ زین پر ہے نہ زمین پر، کربلا کے میدان میں ایک زلزلہ آتا ہے، اور پھر نوکے نیزہ پر ایک سر بلند ہوتا ہے جس کو دیکھتی امام زین العابدین کی صدا بلند ہوتی ہے، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، اے میرے بابا آپ پر سلام۔ مگر عزیزارو مصیبت یہی پہ ختم نہیں ہوتی ہے، ابھی تو خیموں کو لوٹا جانا ہے۔ شام غریبہ میدان کربلا میں آ گئی، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمہ، ایک خیمہ جلتا ہے بیویاں دوسرے خیموں میں، یہاں تک کہ عزیزارو سارے خیمے جل گئے، اور آخر میں اولاد رسول وہاں پہ میدان کربلا میں خاک پر بچے بکھر جاتے ہیں۔ مجھے نہیں معلوم کہ پانی کہاں سے آیا، مگر جب بھی پانی جس بھی وقت جہاں سے بھی آتا ہے، شہزادی سکینہ کو اٹھایا جاتا ہے، بی بی سکینہ کو جناب زینب اٹھاتی ہیں کہ بیٹی پانی آ گیا ہے۔ سکینہ نیند سے بیدار ہوتی ہے، پانی آ گیا ہے۔ سکینہ نے خالی کوزہ لیا میدان کی طرف، سکینہ بھاگتی چلی جاتی ہے، کہتی ہے ارے میرا بھائی پیاسا ہے، پہلے میں اپنے بھائی کو پانی پلاؤں گی، میرا بھائی مجھ سے زیادہ پیاسا ہے۔ اور یہی ہے شام غریبہ، اس کا پرسا وقت کے امام زمانہ کو پیش کرتے ہیں۔ فرزند رسول، فرزند زہرا شام غریبہ کا پرسا نہیں کیے، نہیں معلوم ہم میں سے کون اگلے برس زندہ ہے، امام زمانہ ہمارا پرسا قبول کیجئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہا تجھ کو واسطہ رومال زہرا کا عزاداروں کے آنسوں کو قبول فرما، اور پوری دنیا میں عزادار جہاں جہاں عزاداری میں مصروف ہیں ان کی تمام دلی حاجات کو پورا فرما، تمام مسلمان عالم کو امن سکون عطا فرما، اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، بحق زہرا و بیہا و بہلیہ و بنیہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا کو
میں کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا، یاد آؤ گے بھیا، دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، گھر جا کے کسے دیکھے گی، قاسم ہے ناپاس، اصغر سے بھی ہے یاد، اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، اب پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی، اور موت نہ آئی، کیا جانیے کیا کیا ابھی دکھ پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، کیسا یہ بھرا گھر ہوا، فریاد الہی کیا تباہی، اب اس کو نہ آباد کبھی پائے گی زینب۔
پوچھیں گے جو سب لوگ کے بازو میں ہوا کیا، یہ نیل ہے کیسا، کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، مر جائے گی زینب۔ سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر، کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سر بے، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر
دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام میں، غریباں کے گھپ اندھیرے میں، ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو رود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ، سلام محسن اسلام خستہ لاشوں، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام